علم کے ساتھ عمل اور دولت کے ساتھ شرافت نہ ہو تو دونوں بیکار ہیں۔ اگر تمہارے رزق میں سے دوسروں کی ضروریات پوری ہو رہی ہیں تو تم خوش قسمت ہو کہ تمہارا رب تمہارا رزق پاک کر رہا ہے۔ جہاں دوسروں کو سمجھانا مشکل ہو جائے وہاں خود کو سمجھا لینا بہتر ہوتا ہے۔ کبھی بھی اپنی جسمانی طاقت اور دولت پر تکبر نہ کرو، کیونکہ بیماری اور غربت آنے میں دیر نہیں لگتی۔ ماں باپ کے ساتھ آپ کا سلوک ایسی کہانی ہے جو لکھتے آپ ہیں لیکن آپ کی اولاد آپ کو پڑھ کر سناتی ہے۔ سازشیں، غیبتیں، پیٹھ پیچھے وار، لوگ بھول بیٹھے ہیں کہ یہ سارا تماشا اللہ تعالیٰ بھی دیکھ رہا ہے۔ زندگی کا تجربہ تو نہیں، پر اتنا معلوم ہے کہ چھوٹا آدمی بڑے موقع پر کام آ جاتا ہے اور بڑا آدمی چھوٹی سی بات پر اوقات دکھا دیتا ہے۔ ایک دوسرے کے رزق پر نظر مت رکھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے بہتر کوئی تقسیم نہیں کر سکتا۔ جن لوگوں کی تربیت میں کمی رہ جاتی ہے نا، پھر وہ لوگ ساری عمر دوسروں کی کردار کشی، تانا زنی، تعصب پھیلانے اور سکون برباد کرنے میں پیش ہوتے ہیں۔ اپنوں سے اختلافات بے شک رکھیں، لیکن کسی میدان میں اپنوں کو ہرانے کے لیے کسی دشمن کی صف میں کھڑا ہونا بے غیرتی، بے وقوفی اور منافقت ہے۔ تکبر انسان کو رسوا کر کے چھوڑتا ہے، چاہے وہ دولت کا ہو، طاقت کا ہو، رتبے کا ہو، حیثیت کا ہو، حسن کا ہو، علم کا ہو، حسب و نسب کا ہو، حتیٰ کہ تقوی کا ہی کیوں نہ ہو۔ منافقت سے بہتر ہے کہ تم کافر ہو جاؤ، کیونکہ جہنم میں کافر کا درجہ منافق سے بہتر ہے۔ انسان کی تربیت کا فرق ہوتا ہے، ورنہ جو سن سکتا ہے وہ سنا بھی سکتا ہے۔ بہترین انسان وہ ہے جو عروج کے زمانے میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہو اور زوال کے وقت صبر اختیار کرے۔ ایمان اور حیا دو ایسے پرندے ہیں کہ اگر ان میں سے ایک اڑ جائے تو دوسرا خود بخود اڑ جاتا ہے۔ جو فیصلہ میرا رب کرتا ہے، یقین جانو عرش سے فرش تک وہی بہترین ہوتا ہے۔ ہر انسان کی عزت اور اس سے محبت کرو، کیونکہ ہر انسان میں خدا کی کوئی نہ کوئی صفت موجود ہوتی ہے۔ جہالت ایک قسم کی موت ہے اور جاہل لوگ چلتی پھرتی لاشیں ہیں۔ مصیبتیں جو تم پر نازل ہوتی ہیں تمہارے گناہوں کا نتیجہ ہوا کرتی ہے۔ 3 رشتے بے نقاب ہو جاتے ہیں، نمبر 1 بڑھاپے میں اولاد، نمبر 2 مصیبت میں دوست، نمبر 3 غربت میں بیوی۔ جب کوئی دوست تمہیں اپنا راز بتائے تو سمجھ لینا کہ وہ اپنی عزت تمہیں امانت دے رہا ہے، اس میں کبھی خیانت مت کرنا۔ جنت کے منتظر نہ رہو، بلکہ ایسے بن جاؤ جنت تمہاری منتظر رہے۔ مشکلات ہمیشہ بہترین لوگوں کے حصے میں آتی ہیں، کیونکہ وہ ان کو بہترین طریقے سے انجام دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ دنیا اگر ہاتھ سے نکل جائے تو بندہ غریب ہو جاتا ہے، اور یہی دنیا اگر دل سے نکل جائے تو بندہ ولی ہو جاتا ہے۔ تکلیف دینے کے بعد جتائی گئی محبت اور نظر انداز کرنے کے بعد دی گئی اہمیت کوئی معنی نہیں رکھتی۔ اپنے غموں اور پریشانیوں کو سینے میں دفن کر دو، اگر انہیں چہرے پر سجاؤ گے تو کمزور ہو جاؤ گے۔ حسد کرنے والے کے لیے یہی سزا کافی ہے کہ جب تم خوش ہوتے ہو تو وہ اداس ہو جاتا ہے۔ جب دعا کرتے وقت تمہاری آنکھوں سے آنسو آنے لگ جائیں تو سمجھ جانا تمہاری دعا بارگاہ الہی میں قبول ہو چکی ہے۔ نفرتوں، دھوکوں، سازشوں اور بے یقینیوں کے ہم اتنے عادی ہو چکے ہیں کہ محبت اور خلوص پر بڑی مشکل سے یقین کرتے ہیں۔ لوگوں سے کسی چیز کی توقع نہ رکھیں، کیونکہ عزت، نام اور شہرت سب اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ محبت کیے بغیر اللہ کا راستہ نہیں ملتا۔
ہم محبت کے بغیر اللہ کے پاس ڈائریکٹ نہیں جا سکتے، لوگوں کی خدمت کر کے اور انہیں انسان مان کے ہی منزل پر پہنچ سکتے ہیں۔ لوگ کیا کہیں گے، یہ ایسی گھٹیا سوچ ہے جو اللہ کا ڈر نکال کر لوگوں کا خوف ذہن پر غالب کر دیتی ہے۔ ہر ایک کے لیے دعا کرنے والے بن جاؤ، خدا تمہیں صاحب دعا بنا دے گا۔ جب آپ اپنی خوشیوں کا گلا گھونٹ کر پریشان حال لوگوں کی مدد کرتے ہیں تو خوشی خود بخود آپ کی طرف سفر کرتی ہے۔ اگر میرا علم مجھے انسان سے محبت کرنا نہیں سکھاتا تو ایک جاہل مجھ سے 1000 درجہ بہتر ہے۔ کسی نے پوچھا کہ اس دنیا میں آپ کا اپنا کون ہے؟ میں نے ہنس کر کہا، وقت اچھا ہو تو اپنے، ورنہ کوئی نہیں۔ اپنا سر اونچا رکھو، تم کسی سے نہیں ڈرتے، لیکن اپنی نگاہیں نیچے رکھو تاکہ پتہ چلے تم ایک باعزت گھرانے سے تعلق رکھتے ہو۔ اللہ تعالیٰ پر یقین رکھیں، کبھی کبھی وہ بھی مل جاتا ہے جس کا کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا۔ صدقہ ہر مصیبت کو ٹال دیتا ہے اور ہم لوگ زیادہ تر صدقہ مصیبت آنے کے بعد ہی دیتے ہیں۔ اللہ پر گمان نہیں، یقین رکھو، تمہیں بہتر نہیں بہترین ملے گا۔ شریف انسان کو آپ عزت دو گے تو وہ بھی آگے سے آپ کو عزت دے گا، لیکن اگر آپ کمینے انسان کو عزت دو گے تو آگے سے آپ کی عزت کو اچھالے گا۔ جب تمہیں خوشیاں ملنے لگیں تو 3 چیزیں کبھی مت بھولنا، اللہ کو، اللہ کی مخلوق کو اور اپنی اوقات کو۔ مشکلات میں ڈالنے والوں سے بڑا مشکلوں سے نکالنے والا اللہ ہے۔ یہ نقطہ سمجھ آ جائے تو کوئی مشکل نہیں رہتی۔ اللہ کریم ہماری اور آپ کی تمام مشکلیں آسان فرمائے، آمین۔